آپ ان لوگوں میں شامل تھے جو ماضی میں کوشش کر چکے تھے کہ کوئی مفاہمت سے راستہ نکل آئے. علی امین گنڈا پور سے ہم جب انٹرویو کر رہے تھے گزشتہ روز، تو بلکہ آپ کو ایک سٹیٹمنٹ محسن نقوی کا اور گنڈا پور صاحب کا پھر آگے سوال جواب کرتے ہیں، وہ دونوں کا بیان سنا دیں جی آج کا. محسن نقوی نے جتنی کوشش کی ہے کہ عمران خان رہا ہو جائے اور مسئلہ حل ہو جائے، اتنی کوشش ان سب میں کسی نے بھی نہیں کی. محسن نقوی واحد انسان ہے جو فیلڈ مارشل کے سامنے بات بھی کر لیتا ہے. ورنہ یہاں پہ میں نے اور نہیں دیکھے. محسن نقوی خان کے لیے اس کے ساتھ بھی بولا ہے، ورنہ خان کے لیے میں نے کسی اور کو اپنے سامنے بولتے نہیں دیکھا. جہاں تک رہی بات گنڈا پور صاحب کی، میرا خیال ہے کہ ایک چیز کوئی نئی نہیں ہے. میں پہلے دن سے بلیو کرتا ہوں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو اس کا حل ہمیشہ بات چیت میں ہوتا ہے. میں آج بھی کہوں گا کہ اگر سینسیبل لوگ آگے ہوں تو یہ سچویشنز ہی نہ بنے. این آر او والی کوئی بات چیت ہے تو وہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے. تنویر صاحب، یہ نومبر والی کہانی میں واپس چلے گئے. نومبر میں، اکتوبر کے اینڈ میں آپ لوگ بھی بہت ایکٹیو تھے. اس زمانے میں ایک بیل بھی طے کی گئی تھی ایز اے کانفیڈنس بلڈنگ میئر توشہ خانہ کیس میں. آپ کی زبانی کہانی تھوڑی سی سننا چاہوں گا. کیسے معاملہ طے ہوئے تھے؟ محسن نقوی کا اور علی مین کا کیا رول تھا اور آپ کا کیا رول تھا؟ جی تھینک یو ندیم بھائی فار ہیونگ می ہیئر. سب سے پہلے تو میں ایک تھوڑے سے عرض کر لوں کہ جو آپ ڈاکٹرز کی بات کر رہے تھے پہلے، کہ جو فیصل سلطان صاحب ہے شوکت خانم کے ہاسپٹلس وغیرہ کے، کیا وہ آئی اسپیشلسٹ ہے کہ ان کو جانے دیا جائے؟ تو جو محسن نقوی صاحب نے بات کی ہے میں ان کی پوری تائید کرتا ہوں، اور جو گورنمنٹ بھی اس وقت اسٹیپس لے رہی ہے، وہ ایک جو آئی اسپیشلسٹ ہے ان کو لے کے جا رہے ہیں. رہی بات پی ٹی آئی کی، تو ان کو آپ کچھ بھی وہ ڈیمانڈ کریں گے آپ وہ مانتے جائیں گے، وہ ایک نئی ڈیمانڈ لے کے آتے جائیں گے تاکہ ان کی سیاست چلتی رہے. اب میں آپ کے سوال پہ آ جاتا ہوں جو اکتوبر نومبر میں بات ہو رہی تھی. دیکھیں اس وقت بھی بات یہی تھی کہ اگر ایک چیز ہم مفاہمت کی طرف لے کے جاتے تھے کہ جو چیز ڈائلاگ کے لیے چلے، اس وقت علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی بڑا اس وقت کردار ادا کیا تھا. محسن نقوی صاحب اپنی طرف سے لگے ہوئے تھے، میں اپنی طرف سے لگا ہوا تھا. لیکن بات یہاں پہ آ کے رک جاتی تھی کہ جو ان کو ملنے جاتے تھے وہاں پہ بات ختم ہو جاتی تھی. اسی وقت اگر دیکھیں تو ہماری بات پوری مفاہمت ساری ہو چکی تھی، لیکن جو نومبر 24 کی کال آئی تھی وہ کیسے آ گئی تھی پہ کسی نہ کسی نے جا کے تو خان صاحب کو پرووک کیا تھا. اب وہ پرووک کس نے کیا تھا؟ ان کے اپنے فیملی ممبرز ہی تھے. تو اگر دیکھا جائے ابھی بھی جب یہ جنگ کا معاملہ آیا اس وقت بھی یہی ہو رہا تھا کہ جی یہ فیملی ممبرز ہی تھے جو بات یہ کر رہے تھے کہ یہ جنگ نہیں ہو رہی، یہ تو بیسیکلی کھیل ہوتا جا رہا ہے. تو کیا اس کے بعد وہ انڈین میڈیا پہ جا کے انہوں نے انٹرویو کیے، کیا یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے؟ سر اکتوبر نومبر پہ واپس آ جائیں. اکتوبر نومبر میں کیا چیزیں طے ہوئی تھیں آپس میں؟ آپ نے کہا مفاہمت ہو چکی تھی تقریباً، وہ مفاہمت کیا تھی؟ دیکھیں مفاہمت یہی تھی کہ پاکستان سب سے پہلے ہم نے ایک سیاست کرنی ہے اور پاکستان کو لے کے آگے بڑھنا ہے. یہ ایک سمپل سا تھا جو کہ میری پہلی ملاقاتوں میں ساری یہ باتیں طے ہو گئی تھی. کوئی اس میں کوئی شرطیں نہیں رکھی گئی تھی، نہ خان صاحب کی طرف سے رکھی گئی تھی، نہ اس طرف سے کوئی شرطیں نہیں رکھی گئی تھی. لیکن کیا ہوا کہ اس وقت جانے کے بعد جب دونوں فریقین جو تھے، سر جو دونوں فریقین تھے، ادھر سے اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں اور ادھر سے عمران خان کہہ لیں، دونوں نے بغیر کسی شرط کے مفاہمت کے اوپر رضامندی دی، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں، اور اس چیز کے جو گواہ ہیں وہ علی امین گنڈا پور صاحب بھی ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن میرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جب ہر چیز طے پا گئی تھی ایک اور سوال کر لوں، ذرا رکیے گا، ایک دو سوال اور کر لوں. مجھے اس کا ایک جواب دینے دیں، مجھے ایک سیکنڈ جواب دینے دیں. 20 نومبر کو عمران خان کا کیس لگا ہوا تھا توشہ خانہ کا، اور ایز اے کانفیڈنس بلڈنگ میئر آئی تھنک اس دن ضمانت بھی منظور کروائی گئی تھی، یہ بھی بات درست ہے؟ جی بالکل درست ہے، لیکن تھوڑا سا میں پیچھے جانا چاہوں گا، مجھے وہ پوری بات مکمل کر رہے تھے. میرا صرف آپ سے کہنا یہ ہے کہ جب دونوں فریقین کی طرف سے مفاہمت کی بات ختم ہو چکی تھی، both parties were agreed، اس کے بعد نومبر 24 کی کال دینے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ چلے وہ کال بھی آ گئی، اس کے بعد دوبارہ مفاہمت ہوئی ساری. میں آ رہا ہوں آپ کے سوال پہ ندیم بھائی، مجھے allow me just 30 seconds پلیز. میں اسی طرف آ رہا ہوں. جب وہ سارا کچھ ہو گیا 20 نومبر کو صبح 11 بجے عدالت لگی، 11:25 میں توشہ خانہ پہ خان صاحب کی ضمانت بھی ہو گئی تھی. اس کے بعد گوہر خان صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب خان صاحب کے پاس گئے تھے.
ان کی کیا بات ہوئی یہ تو صرف علی مین گنڈاپور صاحب یا گوہر خان صاحب ہی بتا سکتے ہیں. اس وقت میں تو ادھر موجود نہیں تھا. کیا اس وقت بات ہوئی کہ جو خان صاحب نے اس وقت وہ جو نومبر 24 کی کال تھی وہ لفٹ کیوں نہیں کی؟ اب اس چیز کو دیکھا جائے تو پھر پی ٹی آئی کی جو اپنی سیاست ہے وہ اپنے لوگ ہی ان کو خراب کر رہے ہیں. وہ اپنے لوگ ہی نہیں چاہتے کہ جو ہے نا یہ جو مفاہمت ہو, یا خان صاحب باہر آئے یا ملک کو لے کے آگے چلا جائے, کیونکہ جیسے ہی خان صاحب باہر آئیں گے ان کی جو ریلیونسی ہے وہ ختم ہو جائے گی, اور یہ اپنی ریلیونسی ختم نہیں ہونے دے رہے. تنویر صاحب یہ جو مفاہمت جس کے اوپر سارے راضی تھے, دونوں فریقین راضی تھے کہ یہ مفاہمت ہے, عمران خان بھی راضی تھے, دوسری سائڈ بھی راضی تھی, کوئی پیشگی شرط بھی نہیں تھی, اس کو توڑا کس نے, اور وہ کون سا شخص ہے جس نے اس کی راہ میں وہ رکاوٹ ڈالی کہ نہیں یہ طریقہ ہو گیا تو گڑبڑ ہو جائے گی؟ دیکھیں پہلے تو دو چیزیں ہیں. پہلے میں نے آپ سے جیسے ذکر کیا کہ نومبر 24 کی کال کس نے دی تھی, وہ فیملی ممبرز ہی تھے. تو پہلا جو بریک اپ جو شروع ہوا تھا, جو توڑنا جس کو آپ بول رہے ہیں, وہ تو کس فیملی کا رول ممبرز تھا نے اس میں؟ شروع کیا. اس میں دیکھیں فیملی ممبرز میں علیمہ خان ہی گئی تھی ان کے پاس, اور وہی لے کے کال آئی تھی واپس. جب ایک میرا آپ سے صرف ایک چھوٹا سا ایک کوشچن آپ سے ہی یہی ہے کہ جب ایک بات ختم ہو گئی ہے تو اس وقت جا کے پرووک کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جی ہم یہ کال کریں گے اور یہ جو ہے نا ہم چیزیں اس طریقے سے جو ہے انقلاب لے کے آئیں گے. جب آپ نے ایک ڈائلاگ کرنا ہے تو ڈائلاگ کرے, پھر آپ انقلاب کی کیسے بات کرتے ہیں؟ اس کے بعد 20 نومبر کی اگر آپ بار بار یہ بات کر رہے ہیں تو اس وقت جب ایک مفاہمت کو لے کے توشہ خانہ کی ایک بیل بھی جو ہو گئی تھی تو دو آدمی گئے تھے, اس میں گوہر خان تھے اور علی مین گنڈاپور صاحب تھے. یہی دو آدمی ہیں جو وہ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت بات کیا ہوئی تھی. میں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ دونوں اس وقت گئے تھے کہ جی ہم نے ہماری جو مفاہمت ہے وہ ساری ہو چکی ہے اور ہم نے یہ نومبر 24 کی کال کو ختم کرنا ہے. تو وہ ختم کال کیوں نہیں ہوئی یہ تو صرف میں تو نہیں بتا سکتا نا, یہ تو صرف یہ دونوں صاحبان ہی بتا سکتے ہیں کہ اس وقت خان صاحب کے ساتھ ان کی کیا بات ہوئی, کس وجہ سے یہ جو بات آگے نہیں بڑھی اور ملک میں اتنا نقصان ہوا. اور آج بھی وہی چیز پہ ہم کھڑے ہیں کہ اگر ہماری بات نہ مانی گئی تو ہم تو وائلنس کریں گے, آج ہم فلان دھرنا دے دیں گے,